بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خواجہ عدنان۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور آپ تمام لوگوں کی خیریت جو ہے وہ نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جو بات کریں گے وہ مختلف ممالک سے مختلف خبروں پہ جو ہے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے محکمہ امیگریشن نے تقریباً 30,000 افراد کو اسالم پناہ کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے ان میں سے بعض کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تو ایک بھارتی جریدے کے مطابق ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان متاثرہ افراد میں تقریباً 9,000 بھارتی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو جناب، رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کینیڈا محکمہ امیگریشن نے متعلقہ افراد میں سے کچھ کو فوری طور پر کینیڈا اسائلم کے لیے نااہل قرار دیا اور انہیں چھوڑنے کی ہدایات جاری کی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کینیڈین محکمہ امیگریشن نے متعلقہ افراد میں سے کچھ کو فوری طور پر کینیڈا چھوڑنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ بھارتی جریدے کے مطابق کینیڈا میں ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواست دینے والے دیگر بھارتی شہری بھی اس میں نئی پالیسی سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے اسلام مخالف ایک امریکہ سوشل میڈیا ورکر ہے جس کا نام ویلنٹینا گومیز ہے، اس کی برطانیہ میں داخلے پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ تو برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے ویلنٹینا گومیز کو برطانیہ داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ مئی میں لندن میں ہونے والے ایک مبینہ دہی بازو کی مظاہرے میں شرکت کے لیے برطانیہ آنے والی تھیں۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے ویلنٹینا گومیز کو برطانیہ کا ویزا جاری کیا گیا۔ تاہم اس فیصلے میں شدید تنقید سامنے آنے کے بعد اور ارکان پارلیمنٹ اور سماجی حلقوں میں اس چیز کا رد عمل جو ہے وہ بہت سخت آیا تھا اور حکومت نے ان کے داخلے پر پابندی عائد کی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لڑکی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ تمام کرسچن ممالک جتنے ہیں یورپ میں، ایون امریکہ، کینیڈا میں، تمام ملکوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو انگلینڈ نے اپنے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ جناب انہوں نے اس لڑکی کے اوپر جو ہے وہ آنے پہ پابندی لگا دی ہے، تاکہ وہ جو دائیں بازو کی جماعتیں کچھ ایسا مظاہرہ کرنے جا رہی تھی مئی کے اندر، تو وہ اب ان کے مظاہروں میں جو ہے نا کچھ کمی آئے گی، مان پڑ جائیں گے۔ ناظرین، مذاکرات کی خبر یہ ہے کہ امریکی ایک میڈیا ہے، اس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ کل بدھ کے روز اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ تو جناب، CNN کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کے لیے پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران دونوں سے رابطے مضبوط کیے ہیں، جبکہ ایرانی وفد آج اسلام آباد پہنچنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تو جناب، دوسری جانب برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی نائب صدر JD وینس تاحال ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ نہیں ہوئے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منگل کے روز جو ہے وہ امریکہ سے روانہ ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب JD وینس جو ہیں پہنچے امریکہ سے پاکستان، تو دوسری طرف آپ کو پتہ ہے ایران تو جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ تو بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل ایران نے مذاکرات کے لیے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کیا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان میں مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک خبر اسپین سے ہے کہ اسپین کے جو ہسپانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تجارتی اور سفارتی معاہدوں پر نظر ثانی کریں۔ تو انہوں نے بڑا زور دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے احترام میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں خاموشی جو اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو ظلم ہو رہا ہے ان مظالم کے اوپر جو ہے وہ خاموش رہنے والے جو ہیں وہ ڈوب مریں۔ تو جناب، ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز جو ہے ان کا ایک بہت سخت بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے غزہ، لبنان اور مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پر سخت ترین موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ ناانصافی پر خاموش ہیں وہ تشدد کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے فخر سے اعلان کیا کہ اسپین نے کبھی بھی ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کی اور ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پیدرو سانچیز کی اس بہادری کے اوپر ہمیشہ جتنے دنیا کے لوگ اسپین کے اندر آباد ہیں وہ سارا یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پیدرو سانچیز زندہ باد، اسپین زندہ باد۔ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں اپنا وفد بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔
تو امریکی ایجنسی جو ہے انہوں نے ایران اور امریکہ کے دونوں وفود اسلام آباد آ سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو دوسری جانب ٹیلی گراف جو ہے اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ تو بات حقیقت ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے تب تک ایران جو ہے وہ اپنے ہرمز کو کھولنے کی جو ہے وہ شرط کو نہیں مانے گا۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں، اب برائے نام ایک ایسا ایجنڈے کے طور پر چیز کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا، اور جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا تھا کہ اگر ڈیل اچھی ایران کے ساتھ ہو گئی تو میں خود بھی اس معاہدے کے اوپر سگنیچر کرنے آؤں گا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جے ڈی وینس جو ہیں وہ اگر آ کر اس چیز کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو وہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، تو لوگوں کی نظریں جو ہوں گی وہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ جے ڈی وینس کی طرف چلا جائے گا، تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ مارک کا جو ہے اس چیز کا تاج جو ہے وہ اپنے سر پر خود سے جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پاک فوج، رینجرز اسلام آباد اور پولیس جو پنجاب پولیس کے دستے جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، تو جبکہ اسلام آباد میں واقع ریڈ زون کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور ان کے لیے متبادل ٹریفک پلان جو ہے وہ ان کو دے دیا ہے۔ تو دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر بھی آلریڈی پابندی جو ہے وہ آپ کو پتہ لگا دی گئی ہوئی ہے، تو جبکہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ تو فیض آباد، پیر بدائی اور 26 نمبر چنگی مقامات بھی بند ہیں۔ تو یہ جو پنڈی اور اسلام آباد کو گورنمنٹ کا مکمل طور پر بند کرنا ہے نا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اللہ کرے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں، اور ان مذاکرات کی کامیابی میں ہی دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ ایک نیا چہرہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس سے جو ہے وہ پاکستان کی عزت بڑھے گی اور پاکستان کا جو گریڈ ہے دنیا میں اپ ہوگا، اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے کہ پاکستان کا جو اعتماد ہے پوری دنیا کے اوپر بحال ہوگا، اور دنیا سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی۔ تو یہی بات ہے کہ امریکی میڈیا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ تو یہی ناظرین امریکی میڈیا جو ہے وہ بار بار دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جو ہیں ان کا دوسرا دور جو ہے وہ بدھ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ تو امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ کل ان کی روانگی جو ہے پاکستان کے لیے متوقع ہے۔ ناظرین بھارت سے اگلی خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جنہوں نے راجستھان میں واقع ایک بڑی ریفائنری جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے، تو جناب افتتاح کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو حکام کے مطابق جو ہے واقعہ میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر آگ لگنے کے بعد ریفائنری سے سیاہ دھوئیں اور گہرے جو ہیں وہ دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ نظر آتے ہوئے لوگوں کو دکھائی دیے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کا جانا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ منصوبہ جو ہے انڈین آئل کارپوریشن اور حکومت راجستھان کا مشترکہ پروجیکٹ تھا۔ اس کا سنگ بنیاد 22 ستمبر 2013 کو اس وقت سیاسی قیادت نے رکھا تھا، جبکہ ابتدائی طور پر اس کی لاگت 37,230 کروڑ بھارتی روپے بتائی گئی تھی۔ تو جناب اتنی مہنگی ریفائنری جو ہے وہ بھارت کی جو ہے وہ نظر آتش ہو گئی ہے، تو میں بھی شاید کسی ایک حصے کو آگ لگی ہو، یہ نہیں کہ ساری کی ساری ریفائنری جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آئے روز کبھی ان کے جہاز گر رہے ہیں، کبھی یہ جو سیٹلائٹ بھیجتے ہیں وہ ان میں ناکامی ہوتی ہے، کبھی یہ جو بھی تجربہ کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جناب ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نریندر مودی کل اپنی ایک تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ناری ہے یعنی کہ جو عورتیں ہیں، لڑکی ہیں، ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور کنہوں نے لگایا ہے؟ جنہوں نے بھارت کی اڑان جو ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت بھارت پاکستان سے جنگ ہار رہا تھا اور یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ ڈیسک بجا رہی تھی اور وہ خوشی سے جھوم رہی تھی کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی نقصان پر خوشی جو ہے وہ اپوزیشن نے منائی تھی، اور جس کی وجہ سے ہماری آج اڑان جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اور بھارت کی جو بچیاں ہیں وہ ان کی تعلیمی جو قابلیت ہے اس میں جو ہے وہ بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد یہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے اس کی قیمت میں تقریباً 6% اضافہ ہو گیا ہے۔
تو $96 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے دوبارہ یہ قیمت. تو ماہرین کے مطابق آبن ہرمز میں اس وقت تقریباً 60 کروڑ بیرل ٹن تیل جو ہے وہ وہاں پر بلاک ہوا پڑا ہے، تو جس کی تسہیل نہیں ہو پا رہی، تو جس کے باعث جو ہے وہ عالمی سپلائی چین جو ہے اس میں دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جن جن ممالک کے پاس جتنا تیل ہے وہ اپنا جو موجودہ ان کے پاس اسٹاک تیل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ناظرین میں ابھی آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہر ملک جو ہوتا ہے اس کے پاس سٹاک ہوتا ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے. تو 28 دن تک کا سٹاک جب ختم ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس ملک کے اندر تمام مشینری جو ہے وہ سٹرک کر جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہاں پہ معیشت بھی رک جاتی ہے. تو ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اپنا ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد ہفتے کے روز تقریباً 20 بحری جہازوں نے یہ اہم گزرگاہ کو عبور کیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا دنیا میں جو ہے وہ اس ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ سانس لیا گیا تھا. تو جناب امریکہ کی دھمکی کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہے وہ باقر کلیباف نے واضح ایک دوبارہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات کسی قسم کے قبول نہیں ہیں. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں باقر کلیباف نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں خود فریبی کا شکار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کریں گے یا نئی جنگ جوئی کا کوئی نیا جواز پیدا کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لے کے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ نومبر میں آنے والے جو ان کے الیکشن ہے وہاں پہ اپنی عوام کو کچھ بتا سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ جنگ بھی ختم کروائی ہے اسرائیل اور ایران کی. دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ابھی ان کا ایک دورہ چین بھی ہے، اور اس دورہ چین میں بھی وہ اس چیز کو ثابت کرنا چاہیں گے کہ جناب ہم نے جو ہے ایران کے ساتھ معاملہ جو ہیں وہ بہترین طریقے سے طے کیے ہیں اور بڑی ساری جانوں کو ہم نے دوبارہ بچا لیا ہے. ناظرین بھارت سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آپریشن سندور کے حوالے سے جو بھارتی چیف آف ڈیفنس ہیں ان کا ایک حالیہ بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان جو ان کا جو ہے وہ مختلف میڈیا کے جو ان کے اینکرز ہیں ان کے رد عمل کے بعد آیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی چیف آف ڈیفنس آف سٹاف جو جنرل انیل چوہان جو ہیں انہوں نے آپریشن سندور سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے چیلنجز ماضی سے مختلف ہوں گے اور اب مستقبل کی تیاری میں توجہ دینا ضروری ہوگی. انہوں نے کہا کہ پچھلے تجربات سے سیکھتے ہوئے آئندہ حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے. جو چیف ہیں انیل چوہان جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کا جو سندور تھا آپریشن تھا وہ ناکام ہوا ہے اور بھارت کو جو ہے اس پہ سب کی اٹھانی پڑی ہے. تو دفاعی ماہرین کے مطابق نئی حکمت عملی جو ہے وہ ٹیکنالوجی پر زور دینا اور اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ بھارت اپنی عسکری صلاحیتوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل انیل چوہان نے اس بات پر زور دیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور ٹرائی سروسز تینوں مسلح افواج کے درمیان بہتر ہم آہنگی مستقبل کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے اہم ہوگی. تو جناب بھارت جتنا جی چاہے زور لگا لے، جیسی چاہے ٹیکنالوجی لے آئے، لیکن جب تک ان کے اندر جو جذبہ ایمانی نہیں ہوگا لڑنے کا تب تک ان کی فوج کبھی بھی نہیں لڑ سکتی. دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر سخت موقف جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی ناکہ بندی بہت کامیاب رہی ہے اور جنگ بندی کے خاتمے میں اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے اور ضرورت پڑنے پر مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں. تو جناب ایک طرف امریکہ بھی یہ دھمکیاں لگاتا ہے، دوسری طرف سے ایران بھی یہ دھمکی لگا رہا ہے. ایک طرف سے ایران بھی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے مذاکرات ہو جائیں، دوسری طرف سے امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. تو جناب کل کا دن جو ہے وہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے. بدھ کے روز پتہ چلے گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس خطے کے لیے کون سی جو ہے وہ نوید لے کے آ رہا ہے. تو امریکی فوج نے کھلے سمندر میں ایک اور آئل ٹینکر جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے. پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی فوج نے انڈو ویسٹ کمانڈ کی ذمہ داری کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے پابندی کا شکار آئل ٹینکر جو ہے MT-5 کو قبضے میں لیا ہے، اور امریکی فوج نے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے ساتھ انہوں نے مکمل کی ہے. اچھا ناظرین، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باعث بند کیے گئے دارالحکومت تہران کے اہم ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے.
تو جناب ایرانی خبر رساں ایجنسی جو ہے ان کے مطابق حکومت نے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مہرباد ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بحال کر دیا ہے، جو سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے وہ عارضی طور پر جن کو بند کیا گیا تھا۔ تو جناب ایران کا یہ تمام ایئرپورٹس اپنے کھولنا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی عجیب ہیں، یہ نا انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ چین کے اوپر الزام لگا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی جو مدد کر رہا تھا وہ چین تھا۔ تو جناب تاہم انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس معلومات کی درستگی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یار مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جڑا ہے نا وہ ٹیوے لاندا پیا ہے، انہیں ٹیوے دی بنیاد تے ساری جنگ جڑی ہے سٹارٹ کیتی سی تے ٹیویاں دے نال ہی جنگ لڑی ہے تے ہن ٹیویاں دے نال ہی جڑا وہ جنگ چھڑ کے جا رہا ہے۔ ناظرین ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کیا کہ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط $1 ارب پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ تو اس سے قبل $2 ارب کی پہلی قسط جو تھی 15 اپریل کو موصول ہوئی تھی۔ تو جناب پاکستان کے پاس اب $3 ارب آ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 15 اپریل کو اسٹیٹ بینک نے بیان میں بتایا تھا کہ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے $2 ارب موصول ہوئے تھے۔ تو اس سے پاکستان کی جو ہے اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی اور مضبوط ہوگی۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاک بحریہ نے اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانس کروز میزائل جو ہے اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ تو جناب ISPR کے مطابق کروز میزائل کا تجربہ پاک بحریہ کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور بحریہ کی جو آپریشنل تیاریوں کا طاقتور ترین جو ہے اس پہ یہ مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ایئر لانچ کروز میزائل نے اپنے مشن کو انتہائی درستگی کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو ISPR کا یہ کہنا تھا کہ اس تجربے نے دشمن کی سمندری خطرات کو کھوج لگانے، نشانہ بنانے اور اسے نکارہ بنانے کی پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں کی توثیق کر دی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو بحریہ فوج ہے وہ بھی اتنی طاقتور ہے کہ وہ دشمن کی فوج سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ جناب اگلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ بحال ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ سے زیادہ کوئی بھی گلگت بلتستان کو نہیں جانتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سڑکوں کی تعمیر کوئی احسان نہیں بلکہ عوام کی بنیادی ضرورت ہے، اور حکومت نے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور ان کا جذبہ بھی اس خطے کے لیے ویسا ہی ہے جیسا خود میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور دفاعی اور سیاسی اور معاشی میدان میں بھرپور کردار ادا کر چکی ہے۔ ناظرین چین کی معروف کروز کمپنی اڈورا کروزر نے اپنی دوسری چین میں تیار کردہ بڑی کروز شپ کے لیے نئی سروسز اور افتتاحی سفری منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان پیر کے روز چین کی صوبہ گوانگ ڈونگ کی دارالحکومت کوانگڈو میں ایک تقریب کے دوران کیا گیا، اور جہاں کمپنی نے اپنی نئی کروز شپ سے متعلق مصنوعات اور ابتدائی سفری شیڈول کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو کمپنی کے مطابق نئی کروز شپ کے آغاز کا مقصد کروز سیاحت کے کلچر کو فروغ دینا اور گوانگ ڈونگ، بانگ کانگ اور مکاؤ گریٹر پر ایریا میں موجودگی کو مزید وسعت دینا ہے۔ تو جناب آپ خود سوچیں کہ چین جو ہے وہ کتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ چائنا بڑا نیچے زمین پر بیٹھ کر کوریا اور جاپان کی ترقی کو دیکھتا تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ چائنا کے لوگوں نے محنت کی اور اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، اور آج چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک معاشی طاقت نہیں معاشی سپر پاور بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب چائنا نے اپنے لوگوں کے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو روزگار دیا، جب ان کے پاس روزگار آیا تو ان لوگوں کے حالات اچھے ہوئے۔ آج اگر دیکھیں تو آپ کو چائنیز لوگ جو ہیں وہ دنیا میں خوبصورت ترین جو ہے ان کے فیسز نظر آتے ہیں۔ تو جناب جن ملکوں میں معیشت اچھی ہوتی ہے، روزگار اچھا ہوتا ہے، ان لوگوں کی خوراک اچھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی خوراک اچھی ہوتی ہے وہاں پر امن بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں کے لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ تو چائنا نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ چائنیز قوم جو ہے وہ اپنا ایک زندگی میں ایسا لوہا منوانا جانتی ہے جو کہ پوری دنیا ان کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی ہے۔ ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے محمد راشد نے ایک اور شاندار کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے گینز آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے۔ تو جناب محمد راشد نے 24 جنوری 2026 کو بھی کراچی پاکستان میں صرف 22.32 سیکنڈ میں
کونی کے زور سے 50 گیندز جو ہیں ان کو کچلنے کا نیا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ کارکردگی غیر معمولی رفتار اور مہارت کی حامل ہے جس نے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جناب محمد راشد اس سے قبل بھی متعدد عالمی ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں، جس کے باعث انہیں ایک سیریل ریکارڈ بریکر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی یہ کامیابی پاکستان کے لیے ایک اور بین الاقوامی اعزاز جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے۔ تو جناب میں ان راشد جو محمد راشد ہیں، میں ان کو سوشل میڈیا کی حیثیت سے جانتا ہوں، اور بارخواہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست کر چکا ہوں کہ جناب ان کو کچھ پاکستان میں ایسے ایوارڈ سے نوازا جائے۔ انہوں نے بہت سارے ریکارڈ جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں، تو جناب ایسے ایسے گینز آف ورلڈ جو ہیں وہ ان کے نام ریکارڈ ہیں کہ وہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے جب ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں جو ہے وہ رومانیہ بھی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے رومانیہ میں جا کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو ناظرین ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ان کے والد کے نام اور ان کی بیٹی کے نام بھی کافی زیادہ گینز آف ورلڈ ریکارڈ جو ہیں ان کے نام ہیں۔ تو جناب حکومت کو کچھ نہ کچھ ایسے اعزاز سے ان کو نوازنا چاہیے جن سے ان کو دلی جو ہے وہ تسکین مل سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔